على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے. محبت قرآن مجید کا ایک لفظ ہے. عربوں میں یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. چنانچہ الصفا والبیاض، صفائی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں حبب الاسنانی، سفید دانت، دانتوں کا سفید ہونا. بعض اوقات یہ العلو والظہور، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے حبب الکأس منہ، پانی کسی برتن میں ڈالیں، اتنا ڈالیں کہ وہ اس کے اوپر سے گر جائے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللزوم والثبات، لازم ہونے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. عربوں میں بسا اوقات اونٹ کسی ایک جگہ بیٹھ جاتا تھا اور اٹھائے اٹھتا نہیں تھا، تو حب البعیر و احب اس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اور اللب اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور الحفظ والامساک، حفظ اور امساک کے لیے بھی، جیسے پانی کسی برتن میں ڈال کے محفوظ کر لینا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں محبت میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں. محبت الہی ہو تو دل کو منور بھی کر دیتی ہے، دل میں اس کا ظہور انسان کے چہرے پہ پھر ظاہر ہو جاتا ہے، انسان کو مستقل مزاج بنا دیتی ہے، اور وہ انسان کے اعمال کی حفاظت بھی کرتی ہے. تو مختلف معانی میں جو یہ لفظ استعمال ہوا، وہ تمام صفات اس ایک لفظ کے اندر پائی جاتی ہیں. اس کا مادہ حب ہے، 2 حرف ہیں، ہا اور با. اور عجیب بات یہ، ہا حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے نکلتا ہے، اقصائے حلق میں سے، اور با حروف شفویہ میں سے، ہونٹوں سے نکلتا ہے. اب جتنے بھی حروف ہیں، ایک سرا ان کا ہونٹ بنتے ہیں اور دوسرا سرا ان کا حلق بنتا ہے. اسی کے درمیان میں تمام کے تمام مخارج موجود ہیں. تو محبت بھی ایسی ہے کہ اس کی ابتدا بھی محبوب سے ہوتی ہے، اس کی انتہا بھی محبوب کے ساتھ ہوتی ہے. حبہ دانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حبۃ خردل. تو واقعی محبت ایک دانے کی طرح دل میں شروع میں آتی ہے، بیج پڑ جاتا ہے، اور اگر اس بیج کو پانی ملتا رہے، موافق ماحول ملتا رہے، پھر وہ پودا بنتی ہے اور پھل پھول نکال لیتی. یہ جو اللہ والوں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، یہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج ڈال دیتا ہے. پھر وہ کچھ اعمال کرنے کو بتاتے ہیں، جن اعمال کے کرنے سے یہ بیج ایک پودے کی شکل میں بنتا ہے اور اپنے پھل پھول دکھاتا ہے. پھر ایک اور بھی اس میں حکمت ہے کہ حب کا لفظ اگر آپ ادا کریں
تو آپ دیکھیں گے کہ دو ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں. جب بھی حب کا لفظ کہیں گے تو دو ہونٹ آپس میں، اور محبت کی بھی یہی صفت ہے کہ دو دلوں کو یہ آپس میں ملا دیتی ہے. پھر اس میں جو حرکت ہے وہ ضمہ کی ہے، یہ اشد الحرکات کہلاتی ہے. اور واقعی صفت محبت کی بھی ایسی ہے کہ جب یہ ہوتی ہے یہ بندے کو بے اختیار کر کے رکھ دیتی ہے. اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے. علماء نے محبت کے کچھ درجے بنائے ہیں، بعض نے کم بعض نے زیادہ، لیکن ہم اپنے سمجھنے کی خاطر آسان اگر راستہ اختیار کریں تو یہ 4 درجے ہوتے ہیں محبت کے. سب سے پہلے جب کسی کا تعلق دل میں آتا ہے اور بندے کا میلان اس کی طرف ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رغبت. میرے دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی، یہ سب سے ابتدائی تعلق کی کیفیت ہے. یہ رغبت جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو حاصل کروں، تو اس کیفیت کا نام بن جاتا ہے طلب. پھر طلب جب اشد ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں محبت، کہ کسی چیز کو پائے بغیر بندے کو چارہ نظر نہ آئے. اور اگر محبت کسی کے دل میں بڑھتی ہے تو اس کی معراج کیا ہے؟ اس عاجز نے ایک مرتبہ نوجوانوں سے پوچھا کہ بتاؤ محبت کی معراج کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ محبوب کے کہنے پہ سب مال خرچ کر دینا، کسی نے کہا کہ اپنی جان لٹا دینا. سب نے جوانوں والے جواب دیے. پھر کہنے لگے جی آپ بتا دیں. تو اس عاجز نے ان کو پھر بتایا کہ محبت کی معراج یہ ہے کہ کسی کی محبت اتنی دل میں سما جائے، اتنی دل میں سما جائے کہ وہ محبت میں بے اختیار ہو کر اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے، اس کو اپنا معبود بنا لے. یہ محبت کی معراج ہوتی ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں. اور ذرا غور کیجئے کہ رب کریم نے ہم سے جو عہد لیا وہ یہی تھا، لا الہ. تو جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے چھوٹا سا وعدہ نہیں ہوتا، ایک بڑا سارا وعدہ ہے کہ اے اللہ میرے دل میں جو محبتوں کی انتہا ہوگی وہ فقط تیری ذات کے لیے ہوگی. اب وہ پروردگار جو ادنا قسم ہے رغبت، اس کو بھی غیر کے لیے پسند نہیں فرماتا. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے فرمایا انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں. تو رغبت ہو تو کس کی؟ اللہ کی. پھر اس کے بعد طلب. قرآن مجید میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کو طلب میں لگتے ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلب کرنے والے اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے یہ دونوں بودے اور ضعیف ہیں. تو مقصد یہ کہ طلب ہو تو دل میں کس کی؟ اللہ کی. پھر محبت. قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہوتی ہے. تو محبت ہو تو وہ بھی کس کی؟ اللہ کی. اور اگر عبادت انسان کرے تو وہ بھی کس کی کرے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. سبحان اللہ. تو جو پروردگار رغبت بھی غیر کی پسند نہیں فرماتا، وہ پروردگار محبت اور عبادت کسی غیر کی کہاں پسند فرمائے گا؟ اس لیے فرمایا
سب گناہوں کو چاہوں گا تو میں بخش دوں گا، لیکن اگر تمہیں میری محبت میں کسی کو شریک بناؤ گے تمہارے اس گناہ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ عبادت کر رہا تھا، ہمسائے میں دھوبی رہتا تھا، تو میں نے دیکھا سنا کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ آرگومنٹ چل رہے ہیں، آواز اونچی ہو رہی ہے، تو میں نے سنا بھئی خیریت تو ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھگڑ رہی تھی، نہ تیز چلائیں، بیوی اپنے میاں سے جھگڑا کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو میں نے تمہارے گھر میں تنگی کو برداشت کیا، فقر و فاقہ کو برداشت کیا، جو تم نے کھلایا میں نے کھا لیا، جو پہنایا میں نے پہن لیا، میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، اور میں تمہاری خاطر اور بھی قربانیاں دے سکتی ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم کہیں اور انٹرسٹڈ ہو رہے ہو اور کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اگر تم کرو گے میں تمہارا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید پہ نظر ڈالی تو اس آیت پہ آ کے نظر ٹک گئی۔ اللہ فرماتے ہیں جو گناہ کر کے آؤ گے میں پروردگار چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن محبت میں کسی کو شریک بناؤ گے میں تمہارے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں۔ چنانچہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جائے، یہ مومن کا شوق ہونا چاہیے۔ ہم ایسے اعمال کریں، ایسی مجالس میں بیٹھیں کہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں سما جائے، اللہ کی محبت دل میں چھا جائے، کیفیت انسان کی ایسی ہو۔ جب کسی کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے اذا احب اللہ عبدا دعا جبرائیل، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل کو کال کرتے ہیں، بلاتے ہیں، فقال انی احب فلانا، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، فیحبہ جبرائیل، اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر جبریل علیہ السلام آسمان پہ آواز لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام ان کے ذمے ایک کام تو یہ کہ یہ انبیاء کرام کی طرف وحی لے کر آتے تھے، اور دوسرا یہ فرشتوں کے مؤذن بھی، کہ جب کسی اعلان کی ضرورت پڑتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اناؤنسمنٹ کر دو، تو آسمانوں پہ بھی اناؤنسمنٹ یہی کرتے ہیں، زمین پر بھی یہی کرتے ہیں۔ اور اللہ کی شان کہ قیامت کے دن صاحب میزان بھی یہی بنیں گے، نیکیاں بدیاں بھی یہی تلوائیں گے اپنے سامنے۔ تو جب جبریل علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو مجھ سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، آسمان والے اس کے لیے محبت کرتے ہیں، ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ ہر بندہ اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ والوں کے پاس عجیب کوئی چیز ہوتی ہے کہ ایک نظر کوئی دیکھتا ہے وہی دیوانہ، جہاں جاؤ وہی چاہنے والے، وہی محبت کرنے والے۔
حقیقی رشتوں سے یہ محبت انسان کے دل میں بڑھ جاتی ہے، ایسی محبت ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے جتنا اللہ رب العزت کی صفات میں، احسانات میں غور کیا جائے، یہ محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہم پر کریم ہیں، ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں، جتنا ہم اس پر غور کرتے جائیں گے تو محبت بڑھتی جائے گی۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا کہ وحشی جانوروں کو جو لوگ پالتے کھلاتے ہیں وہ جانور ان سے بھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ شیر جیسا درندہ اور اس کا پالنے والا اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، شیر کچھ نہیں کہتا۔ تو اگر وحشی جانور بھی اپنے محسن کے ساتھ اتنا تعلق بنا لیتے ہیں تو انسان تو بالآخر انسان۔ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ غور کریں گے تو دل خود بخود اللہ رب العزت سے محبت کرے گا۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ محبت تنبت من مطالعۃ المنۃ، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا مطالعہ کرنے سے، غور کرنے سے یہ محبت انسان کے دل میں اگتی ہے، آتی ہے۔ وَتَثْبُتُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، اور جتنا سنت کی اتباع کریں اتنا پھر یہ بڑھتی پھیلتی پھولتی ہے۔ اس کا دانہ کیسے لگا؟ اللہ کے احسانات پہ غور کرنے سے۔ تنبت من مطالعۃ المنۃ وتثبت باتباع السنۃ وتنمو علی الاجابۃ بالفاقۃ، اور یہ محبت پھر اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے جب انسان فاقہ برداشت کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، کیونکہ بھوکا رہنا ملائکہ کی صفت ہے۔ جتنا کھائیں گے اتنا غفلت ہوگی، اور جتنا بھوکا رہیں گے، روزے سے رہیں گے، اتنا ملکوتی صفات آئیں گی۔ اس لیے اللہ رب العزت کی محبت کو بڑھانے کے لیے اب 3 باتیں سامنے آئیں کہ ایک تو انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ غور کرے کہ پروردگار نے بن مانگے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کھانے کو نہ دیتے تو ہم بھوکے ہوتے، پینے کو نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے، علم نہ دیتے تو ہم جاہل ہوتے، مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ آج عزتوں بھری زندگی جو گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب مولا کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ تو ہم تو اللہ پہ قربان جائیں جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، بن مانگے نوازا۔ تو احسانات پہ غور کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جو افیئر ہے محبت کا یہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انسان فقط مزدوری والی نمازیں نہیں پڑھتا، پھر فرہاد والی نمازیں پڑھتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ گھر میں کسی مزدور کو لائیں کہ جی یہ فرش توڑنا ہے، اس کو ذرا توڑو، اور وہ ہتھوڑے سے توڑے۔ اس کو ہتھوڑے مارنے سے کیا غرض ہے؟ وہ انتہائی بے دلی کے ساتھ مارے گا کہ چلو ٹوٹ جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ ایک تھا فرہاد، اس کو کہا گیا تھا کہ اگر تم اس پہاڑ کو توڑو گے تو تمہارا شیریں کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ اب وہ بھی پہاڑ کی چٹانیں توڑتا تھا، مگر اس کا زور لگانا ایک الگ چیز تھی۔ شاعر نے کہا ہر ضرب تیشا ساغر کیف وصال دوست، کہ وہ جو تیشے کی ضرب لگاتا تھا تو فرہاد کو یوں لگتا تھا کہ محبوب کے وصل کا میں جام پی رہا ہوں۔
ہر ضرب تیشا ساغر کیف وصال دوست، فرہاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں۔ تو آج کل ہم مزدور کی نمازیں پڑھتے پھر رہے ہیں بیگار سمجھ کے، جب محبت ہوگی تو پھر اس کو وسیلہ لقائے یار سمجھ کے پڑھا کریں گے۔ آگے فرمایا کہ علامات محبت اللہ تعالی للعبد، کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کی کیا علامتیں ہیں؟ جیسے حدیث مبارکہ میں فرمایا القبول فی الارض ثم یودع له القبول فی الارض، کہ اللہ پھر زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ لوگ ناواقف ہوتے ہیں لیکن قریب آتے ہیں تو جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، ان اللہ والوں کے دل اجنبی لوگوں کو بھی یوں اپنی طرف کھینچ لیا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ پھر اللہ رب العزت اس محبت میں بندے کو آزماتے بھی ہیں تو حالات بھی آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بازار سے اگر ایک پیالہ خریدیں چند روپے کا، یا تربوز خریدیں تو ہمارے ہاں اس کو ٹھونک کے دیکھتے ہیں کچا ہے یا پکا۔ ایک مٹی کا برتن خریدنا ہے چند ٹکے کا، ہم اس کو بھی چیک کرتے ہیں کچا ہے یا پکا۔ جس نے اللہ رب العزت سے محبت کا قدم اٹھایا، اللہ بھی دیکھتے ہیں کچا ہے یا پکا۔ کبھی بیماری بھیج دی، کبھی گھر کی پریشانی بھیج دی، کبھی کوئی اور پریشانی بھیج دی۔ اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، پھر اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش بھیجتے ضرور ہیں، مگر یہ آزمائش اس کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ اس کو قبول کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ۔ اگر دنیا کے محبوب کہتے ہیں کہ پتھروں پہ چل کے آؤ، تو پھر وہ تو پروردگار ہے سب کا، وہ بھی کہتا ہے کہ آنا ہے تو پھر ذرا ثابت کرو کہ تم واقعی مجھے چاہتے ہو، ورنہ تو سب کے سب دودھ پینے والے مجنو بنے ہوئے ہوتے۔ کہتے ہیں کہ لیلا کسی مجنو کو دودھ بھیجا کرتی تھی اور لے جانے والا کسی اور بندے کو دے آتا تھا، تو وہ کچھ بھی بچا کے واپس نہیں بھیجتا تھا۔ تو لیلا کو شک پڑ گیا، یہ اصل مجنو نہیں ہے، اگر ہوتا تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی بچا کے بھیجتا، اور یہ تو سارا ہی جو ہے پی جاتا ہے۔ تو ایک دن اس نے اس جندے کو کہا کہ جاؤ اور مجنو کو کہو کہ آج اس نے دودھ پینے کو نہیں بھیجا بلکہ یہ چھوٹا سا برتن بھیجا ہے، کچھ خون نکال کے دو۔ تو جب اس نے خون کا مطالعہ کیا تو وہ کہنے لگا بھائی میں تو دودھ پینے والا مجنو ہوں، خون دینے والا کوئی اور ہے۔ تو پہچان ہو جاتی ہے کہ اصل کون ہے، نقل کون ہے۔ اللہ رب العزت اسی طرح پہچان فرماتے ہیں کہ یہ میرے دودھ پینے والے مجنو ہیں یا سارے کے سارے ان میں سے کوئی خون دینے والا مجنو بھی ہے۔ ہاں ایک تیسری علامت ہے اور وہ انتہائی پکی علامت ہے کہ الموت علی عمل صالح، ہمیشہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے مہربانی فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اذا احب اللہ عبدا اصلہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس بندے کو توفیق دے دیتے ہیں۔ قالوا وما اصلہ، پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ قال یوفق لہ عملا صالحا بین یدی اجلہ حتی یرضی عنہ جیرانہ او من حولہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں
مرنے سے پہلے اس سے گھر والے پڑوسی لوگ بھی سارے خوش ہوتے ہیں، پروردگار بھی بندے سے خوش ہوتا ہے، سب تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اس کی بھی ہمارے اکابر نے علامات بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے، جس سے بھی محبت ہوتی ہے ملاقات کو جی چاہتا ہے، تو حب لقاء اللہ۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس سے ملنے کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ محبت انسان کو خلوت پسند بنا دیتی، یہ دستور ہے۔ جب بھی محبت غالب آئے گی بندہ تنہائی پسند بنے گا۔ ویسے آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مجلس میں سے نکل کے ادھر بیٹھے فون کر رہے ہوتے ہیں، ادھر بیٹھے میسج کر رہے ہوتے ہیں، مجمع میں نہیں بیٹھتے، ذرا الگ الگ ہو کے موقع ڈھونڈتے ہیں۔ گھر والے سب ایک جگہ ہیں، ایک بچہ کمرے میں گھسا ہوا ہے، کیوں؟ اس کو تنہائی چاہیے۔ تو محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جب اللہ رب العزت کی محبت ٹھاٹھیں مارتی تھی نبوت کے اظہار سے پہلے، تو ثم حبب الیہ الخلا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا، لہذا آپ کچھ اپنا سامان لے کے غار حرا کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ محبت کی دلیل ہے۔ اب جس بندے کو محبت ہو، پوچھا جائے بھائی آپ ذکر کرتے ہو، تسبیحات، مراقبہ، جی فرصت ہی نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ کہ محبت کمزور ہے۔ مجنوں سے پوچھو بھائی لیلا کو یاد کرتے ہو، وہ کہے فرصت بھی نہیں ملتی، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ مجنوں کیسا؟ بھائی حق تو یہ تھا کہ جواب دیتا کہ لیلا کو یاد کرنے کے سوا مجھے کام ہی کیا ہے۔ تو بندے کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ حضرت میں تو بس اللہ کو ہر وقت ہی یاد کرتا ہوں، اس کو یاد کرنے کے سوا اور کام ہی کیا ہے۔ اے اللہ تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ تو پھر وہ انسان تنہائی پسند بنتا ہے، اور اللہ رب العزت کا ذکر وہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اور ایک یہ کہ جب محبت ہوتی ہے کسی سے تو اس سے ہم کلامی اچھی لگتی ہے۔ دنیا میں دیکھا نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد فون ملاتے ہیں، ذرا موقع ملے، بہانہ سے ملے تو فون ملا دیا، اچھا میں نے اس لیے فون کیا تھا، اصل میں تو ہم بات چیت کرنی ہوتی ہے نا۔ تو جب اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے تو وہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اللہ سے ہم کلامی کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے اکابر رات عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مصلی پہ بیٹھ کے دکھائیں نا ذرا، 15 منٹ کے بعد ایسی طبیعت بیزار ہوگی کہ اٹھ کے بھاگیں گے۔ مصلی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ ہمارے اکابر مصلی پہ اس طرح آتے تھے کہ جیسے پانی کے اندر مچھلی آ جایا کرتی ہے، پانی کے اندر مچھلی، پرسکون ہو جاتے تھے مصلی پہ آ کے، پرسکون بیٹھے رہتے تھے، اللہ کی یاد ان کو بٹھاتی تھی۔ اور آج حالت یہ ہے بس نماز کا سلام پھیرا، تسبیحات بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اور عجیب بات کہ دعا بھی آج کل منٹوں کی بن گئی ہے اور سیکنڈوں کی بن گئی ہے۔ آپ غور کریں اپنے اوپر یا دوسروں پر، بس ہاتھ اٹھائیں گے اور آدھے منٹ کے اندر منہ پہ پھیرا اور چل۔ ایک نوجوان تو کہنے لگے حضرت پچھلے 8 سال سے دعا مانگنے کو دل ہی نہیں کرتا، کیفیت ایسی بن جاتی ہے۔ مصلی سے محبت کا ہونا
اللہ رب العزت سے محبت کی دلیل ہوتی ہے. اس لیے پھر رات کے آخری پہر میں یہ حضرات بستروں سے اٹھ کے مصلی پہ آ جاتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون. تو اللہ رب العزت بندے سے محبت کرتے ہیں اور بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. لیکن محبت زیادہ کون کرتا ہے؟ دنیا کی محبتوں میں تو کہا گیا کہ الفت کا جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، کہ دونوں طرف آگ برابر ہو تو یہ محبت میں ایکسٹریم ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا معاملہ جدا ہے. جتنا بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے اس سے بڑھ کر محبت فرماتے ہیں. جتنا بندہ محبت کرتا ہے، ایک قدم چلتا ہے اللہ کی طرف، فرمایا تم ایک بالش چلتے ہو میری رحمت 2 بالش جاتی ہے. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. اگر کوئی بندہ میرے گھر کی طرف ایک چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. محبت کی ایک علامت ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کو جتنا کچھ دے دے تھوڑا سمجھتا ہے، کہتے ہیں میں نے تھوڑا دیا ہے، زیادہ نہیں دیا. تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے بندے کو دنیا میں کیا کیا نعمتیں دی، ان گنت نعمتیں دیں، اور ان گنت نعمتیں دینے کے بعد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو کہ دنیا کی متاع تھوڑی سی. اتنا دے دے کے کہا تھوڑا سا دیا ہے. اور اس کے جواب میں محبوب اگر تھوڑا سا دے دے تو وہ تھوڑا نہیں ہوتا، وہ بڑا نظر آتا ہے. جی میرے محبوب نے مجھے بھیجا ہے. لہذا بندے کی عمر محدود، عمل محدود. اس بندے نے محدود زندگی میں اللہ کا محدود ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. تو محدود عمل پہ کثیر کا لفظ استعمال کیا اور ان گنت نعمتوں پہ قلیل کا لفظ استعمال کیا. واقعی اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی اس محبت کو بڑھانے کے لیے اور کوشش کرے. جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر محبوب کے سوا کوئی دھیان نہیں رہتا. قیل لبعض المحبین، محبت کرنے والوں میں سے کسی نے پوچھا من اینا، بھئی کہاں سے ہو؟ قال من عند الحبیب، کہنے لگا محبوب کی طرف سے. قیل ولا وإلی این، کہ جانا کہاں ہے؟ قال الی الحبیب، حبیب کی طرف جانا ہے. قیل ما تشتہی، پوچھا تجھے چاہت کس کی ہے؟ قال لقاء الحبیب، کہنے لگا کہ محبوب کی. قیل الی متی تذکر الحبیب، پوچھنے والے نے کہا تو کب تک محبوب کا تذکرہ کرے گا؟ قال حتی ارا وجہ الحبیب، جب تک میں محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھ لوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اللہ رب العزت کی محبت عجیب ہوتی ہے. آج ہم مسلمانوں میں اللہ رب العزت کی محبت ہے تو صحیح، محبت کی شدت نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی، جس نے بھی کلمہ پڑھا. لیکن محبت میں شدت ایک الگ چیز ہوتی ہے. اس کو یوں سمجھے کہ گھر میں وضو کے لیے بھی گرم پانی ہوتا ہے اور چائے کے لیے بھی گرم پانی ہوتا ہے. تو گرم کا لفظ تو دونوں کے لیے استعمال کیا، لیکن جو وضو کے لیے گرم ہوتا ہے وہ تھوڑا معمولی گرم ہوتا ہے،
اور جو چائے کے لیے وہ کھولتا ہوا گرم ہوتا ہے. تو عام بندے کے دل میں محبت کی گرمی وضو کے پانی جیسی، اور اللہ والوں کے دلوں میں محبت کی گرمی کھولتے ہوئے چائے کے پانی جیسی. ان کے دل میں اللہ کی محبت امڑ رہی ہوتی ہے، وہ انہیں بے چین کر دیتی ہے، اور وہ اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کے لیے بے قرار ہوتے ہیں. اور محبوب کی عبادت سے پھر ان کو تسلی ہوتی ہے. آج ہم لوگوں کو نمازیں پڑھانے کے لیے فضائل سنانے پڑتے ہیں. وہ جی آپ اشراق پڑھیں گے نا تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. تو ہمیں نمازیں پڑھانے کے لیے ثواب بتانے پڑتے ہیں. تم اوابین کی 6 رکعت پڑھ لو گے تو 12 سال کی عبادت کا ثواب. تو ہمیں نفل پڑھانے کے لیے فضائل سنانے پڑتے ہیں. جو اہل حب ہوتے ہیں، عشق ہوتے ہیں، ان کو فضائل سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اپنی محبت میں اپنے محبوب سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. وضو کیا، کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ تحیت الوضو. یہ تو بہانہ ہے نا تحیت الوضو. اصل میں تو ان کو اوپر سے ملاقات کرنی تھی نا. مسجد میں قدم رکھا، اب کیا پڑھ رہے ہو؟ جی تحیت المسجد. بہانہ مل گیا. اچھا اب کیا کر رہے ہو بھائی میں اشراق پڑھ رہا ہوں، چاشت پڑھ رہا ہوں، اوابین پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں. یوں سمجھیے کہ 5 فرض نمازوں سے محبت والوں کا دل نہیں بھرتا، وہ نفلوں کو اللہ سے ملاقات کا بہانہ بنا لیا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پوری رات نفل پڑھتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں کئی 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 400 رکعت پڑھتے تھے. جب کوڑے لگے تو 200 رکعت پھر بھی پڑھا کرتے تھے. ہارون رشید بادشاہ تھا، رات کو 300 رکعت روزانہ پڑھا کرتا تھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ 40 سال معمول رہا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. اچھا بعض لوگوں کو نا اس پہ بڑا اشکال ہوتا ہے، وہ جی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. بھائی انسان جس راستے پہ چلتا ہے اس کے ذرے بھی نظر آتے ہیں، جس راستے پہ نہیں چلتا اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے. آپ نے کبھی اہل محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ وقت گزارا ہو تو پھر پتہ چلے کہ رات کو کیسے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. اس عاجز کو ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رمضان مبارک کی ایک رات گزارنے کا موقع ملا. حضرت نے مغرب کے بعد افطاری فرمائی اور وضو کر لیا، اور اس رات مسجد میں ختم قرآن تھا، اور مسجد والوں نے پورے ملک سے بڑے اعلیٰ قراء کو بلایا ہوا تھا تلاوت قرآن پاک کے لیے. تو حضرت فرمانے لگے بھائی جلدی جانے تاکہ اگلی صف میں جگہ ملے. تم عشاء کی اذان سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے اگلی صف میں جا کے بیٹھ گئے. عشاء کی نماز پڑھی، پھر تراویح پڑھی. تراویح کی نماز کے بعد پھر ان قراء نے قرات کرنی شروع کر دی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو عاشق قرآن تھے، ان کے سامنے کوئی قرآن پڑھتا تھا ہمارے حضرت کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی تھی. کیسے ہوتا تھا ایسے؟ ہم نے تجربہ کیا ہے. ماں کہتی ہے گھر میں نے آج سارا دن صفائیاں کروائی ہیں، کپڑے دھوئے ہیں، میں تھک گئی ہوں، بس میں نے عشاء پڑھتے ہی سو جانا ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اور اگر عشاء کے بعد اچانک دوسرے شہر سے اس کا جوان بیٹا آ جائے گھر میں تو ماشاءاللہ اس کو کھانا کھلا رہی ہے، بیٹھی ہے، باتیں کر رہی ہے. امی اب آپ کے اوپر نیند کے آثار بھی نہیں. کہے گی بیٹی تیرے بھائی کی وجہ سے میری نیند ہی ختم ہو گئی. تو جیسے محبت کی وجہ سے ماں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، وہ فریش ہو جاتی ہے، ایسے ہی اللہ والے جب مصلی پہ آتے ہیں تو ان کی نیندیں بھی ختم، وہ فریش ہو جایا کرتے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے قرات سنی، حتیٰ کہ اتنا وقت گزر گیا
کہ اعلان ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ صرف رہ گیا ہے اور مسجد میں سحری کا سب کے لیے انتظام ہے، تو ہم دسترخوان بچھا رہے ہیں، سب لوگ اس 1 گھنٹے میں اپنی سحری کر لیں۔ تو اس عاجز نے حضرت کے قریب ہو کے پوچھا کہ حضرت آپ کو کمرے میں جانا ہے، ساری رات گزر گئی، 90 سال کی عمر تھی اور ڈائبیٹک بھی تھے، اور لوگ جانتے ہیں کہ جو ڈائبیٹک ہو اس کو تو گھنٹے 2 کے بعد یورینیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کا مطلب کہ مجھے نہیں جانا، پیچھے ہٹ گیا۔ پھر حضرت نے بھی وہیں سب لوگوں کے ساتھ سحری کی۔ اب کھانا کھانے کے بعد تو صحت مند نوجوان بھی بیت الخلاء کی طرف جاتا ہے، فراغت کی ضرورت پیش آتی۔ پھر میں قریب ہوا، حضرت اب آپ کمرے میں جائیں گے؟ میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے، میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے۔ تو خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی چلے جائیں۔ حضرت نے فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز کے بعد حضرت ممبر کے اوپر آ کر بیٹھ گئے اور قراء کو فرمایا کہ دیکھو ساری رات تم نے مجھے قرآن سنایا، اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو فجر کا درس قرآن تھا وہ عجیب چیز ہوتی تھی، عجیب کیفیت ہوتی تھی اس کی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید جیسے تعلیم ہوتی ہے یا حدیث مبارکہ پڑھ دیتے ہیں تو 5 منٹ 4 منٹ کی ہوتی ہے تاکہ لوگوں پہ نیند غالب جائیں۔ اوہو، حضرت پہ تو عجیب جوبن سوار تھا، فریش بالکل۔ قرآن پاک جو پڑھنا شروع کیا، آیتوں پہ آیتیں، پھر فرمانے کہ دیکھو یہ سب علماء اور قراء کا مجمع ہے، مجھے آج ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں صرف آیتیں پڑھوں گا۔ حضرت ایک آیت پڑھتے، اس کے مضمون کی دوسری آیت پڑھتے، پھر تیسری آیت پڑھتے، آیتیں ہی آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں، اور لوگ حیران ہیں یا اللہ یہ کیسے نزول ہو رہا ہے آیتوں کا ان کے اوپر۔ حضرت نے اتنا لمبا بیان فرمایا کہ اشراق کا وقت ہو گیا، اور اس وقت لوگوں نے اشراق کی نماز پڑھی، حضرت نے بھی اشراق کی نماز پڑھی اور کمرے میں آ کے پھر وضو کیا۔ لوگ عشاء سے فجر کی باتیں کرتے پھرتے ہیں، ہم نے ایک اللہ والے کو مغرب کے وضو سے اشراق کی نماز آنکھوں سے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو وہ محبت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ان کے لیے یہ اعمال آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں ثوابوں کی وجہ سے، اور وہ نماز پڑھتے ہیں محبت کی وجہ سے۔ کسی نے کہا، بات بڑی عجیب کی ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کہ ہمیں تو نماز پڑھنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والوں کو کیا پتہ ان حسابوں کا، وہ تو محبت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے پھر انسان کو اللہ سے ہم کلامی کا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجنو کو لیلا سے محبت تھی، اور یہ لیلا اس قدر سیاہ تھی کہ رات کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے اس کا نام لیلا رکھا تھا، رات کی طرح کالی تھی۔ مجنو کو محبت ہو گئی، تو ایک مرتبہ کسی حاکم شہر نے سنا کہ بھئی اتنی محبت کرتا ہے کوئی بندہ کسی سے، تو اس نے لیلا کو بلوایا، میں دیکھوں تو صحیح کیا حور پری ہے یہ۔ جب دیکھا تو ایک عام سی لڑکی تھی۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاکم نے کہا، از دیگر خوباں تو افزون ایستی، کہ اے لیلا تو کوئی اور عورتوں سے زیادہ حسین تو نہیں ہے۔ گفت خامش چوں تو مجنون نیستی،
وہ کہنے لگی خاموش ہو جا، اس لیے کہ تیرے پاس مجنو کی آنکھ نہیں، اگر تو مجنو کی آنکھ سے دیتا ساری دنیا سے زیادہ میں تجھے خوبصورت نظر آتی۔ اس کا نام تھا قیس، اور یہ سیدنا حسن لانو کے زمانے میں تھا۔ قیس عامری اس کا نام معروف ہے۔ تو جب حسن لانو نے سیدنا امیر معاویہ لانو کو خلافت سپرد کر دی تو ایک مرتبہ جا رہے تھے تو آگے سے یہ قیس صاحب مل گئے، سلام دعا ہوا تو حسن لانو نے فرمایا بھئی دیکھو جو اہل تھے حکومت کے میں نے حکومت ان کے سپرد کر دی، تو یہ بس یوں فلیٹ دیکھتا جا رہا ہے۔ تو حسن لانو نے پوچھا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا جی کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حکومت تو لیلا کو سجتی ہے۔ تو حسن لانو نے فرمایا انت مجنون، تو پاگل ہے، اور وہاں سے اس کا نام قیس کی جگہ مجنون پڑ گیا۔ اتنی محبت تھی اس کی کہ ہر زبان پہ اس کے قصے تھے۔ ایک مرتبہ اس کے باپ نے اس کو کہا کہ تیری وجہ سے میری بڑی بدنامی ہوئی، چل میں تجھے حرم لے جاتا ہوں اور جا کے تو توبہ کرے۔ تو یہ والد کے ساتھ چلا گیا اور وہاں جا کے دعا مانگتا ہے الہی تبت من کل المعاصی، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب، لیلا کی محبت سے میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ جب اس نے یہ دعا مانگی تو والد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو اگلا شعر پڑھا اس نے کہ الہی لا تسلب حبہا ابدا، اے اللہ اس کی محبت کبھی بھی میرے دل سے مت نکالنا، وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمینہ، اور جو میری دعا پر آمین کہہ دے اللہ اس پر بھی رحم فرما دے۔ تو محبت ایسی چیز ہے مخلوق کی ہو تو بندے کا حال یہ بن جاتا ہے، ذرا سوچئے اگر پروردگار کی محبت ہوگی تو کیا کیفیت ہوگی۔ مجنوں نے کہا اطوف علی دیار جدار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ اب اس کی بات ذرا سن لیجئے، لکھا ہے رویہ مجنون لیلا فی المنام، کسی نے مجنون کو خواب میں دیکھا، فقیل لہ ما فعل اللہ بک، اس نے پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ قال، کہنے لگا غفر لی، اللہ نے میری مغفرت کر دی، وجعلنی حجتاً علی المحبین، اور اللہ نے مجھے محبین کے لیے حجت بنا دیا کہ اگر یہ مخلوق سے ایسی محبت کر سکتا ہے اور مجھ سے محبت کرنے والوں تم نے تو اس کے زیادہ مجھ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ بات تو سچی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کی مثال دے دیں کہ دیکھو یہ مخلوق کی محبت میں ایسا تھا، تم میری محبت کتنی دل میں رکھتے تھے، تو ہم تو سرے سے ہی فیل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ رشتہ جوڑنا چاہیے، مضبوط سے اضبط کرنا چاہیے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَىٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرمائی، انی اذا اطلعت علی سر عبدی فلم اجد فیہ حب الدنیا والآخرہ ملأتہ من حبی وتولیتہ بحفظی، میں بندے کے دل پہ نگاہ کرتا ہوں، جب دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے غیر کی محبت نہیں، میں اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے مشائخ اس لیے تو ذکر کرواتے ہیں، لا الہ کی ضربیں لگواتے ہیں تاکہ دل صاف ہو جائے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے ایک شعر کہا تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا
دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو جب دل کو خالی کرتے ہیں نا تب اللہ کی محبت دل میں بھرتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، مولانا تم نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ تم نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ تو مولانا تھوڑی دیر سوچتے رہے، کہنے لگے حضرت میں نے عشق کی 2 دکانیں دیکھی ہیں۔ پوچھا کون سی؟ کہنے لگے کہ ایک شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک شاہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ دونوں حضرات دہلی کے مشائخ میں سے تھے، اور ان کے ہاں لوگ آتے تھے اور اللہ کی محبت کے جام پی کے جاتے تھے۔ اس لیے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب دوستوں کو مراقبے کی دعوت دیتے تھے نا، کہتے تھے آؤ بھائی پریم پیالہ پی لیں۔ یہ نہیں کہتے تھے آؤ مراقبہ کر لیں، کہتے تھے آؤ پریم پیالہ پی لیں۔ ان الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ پھر اس ذکر سے اہل اللہ کے دلوں میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے۔ جو اللہ کی محبت کو تقسیم کرتے پھر رہے ہوں، ان کے اپنے دلوں میں محبت کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی۔ ہمارے یہاں حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پوری، وہاں پہ 200 سے 250 آدمیوں کا روزانہ مجمع ہوتا تھا جو اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ دیہاتی لوگ، سادہ لوگ تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں دیکھا کہ 2 بوڑھے بوڑھے جو تہجد گزار، نیکوکار، پرہیزگار تھے، وہ بیٹھے ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے، کوئی لفظ کہتا ہے، دوسرا اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے، کچھ لفظ کہتا ہے، اور مسجد کے اندر۔ تو دیکھنے والا بڑا حیران کہ ان بوڑھوں کو کیا ہوا۔ وہ ذرا قریب ہوا تو اس کو پتا چلا کہ اصل میں وہ دونوں بوڑھے بیٹھے تھے، تو ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میڈ ہے، اللہ میرا ہے۔ اب جب اس نے یہ کہا تو دوسرے بوڑھے سے برداشت نہ ہو سکا، وہ اس کا گریبان پکڑ کے اس کو جھنجھوڑتے، کہتے نہیں اللہ میرا ہے، وہ کہتے اللہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہوگی ان کے دلوں میں، اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کہ ان کے سامنے جب بھی کوئی اللہ کا نام لیتا تھا، وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے تو گڑ کی ڈلی نکلتی تھی اور وہ ڈلی کھانے کو دے دیتے تھے۔ جو اللہ کا نام لیتا تھا گڑ کی ڈلی کھانے کو دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے، میں اس منہ کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں۔ کیا اللہ کی محبت دل میں ہوگی کہ محبوب کا نام کسی کے منہ سے سنتے تھے، اس منہ میں مٹھاس ڈال دیتے، اس منہ کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو میں اور کیا کروں۔ اس لیے یہ بزرگ ہوتے ہیں جن کی ہر وقت اللہ سے ایک تار جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہر لمحے اللہ کی یاد ان کے دل میں ہوتی ہے، ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ تو شعراء کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شعر میں جواب دیتے ہیں کئی مرتبہ۔ تو فرمانے لگے پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی۔ پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ کاش کہ ہمیں بھی زندگی میں یہ لمحے نصیب ہوں کہ ہر وقت ہمیں بھی اللہ سے ملاقات کا عالم رہے۔ حالانکہ یہ شروع میں
ایک بڑی پوسٹ کے اوپر تھے اور افسر تھے، انگریزی لکھے پڑے تھے، حضرت کی خدمت میں آئے تو بس رنگ چڑھ گیا۔ اس زمانے کے ایک شاعر تھے جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تو کہنے لگے کہ ذرا سنو، تم تو مسٹر تھے، تمہاری ٹر کیسے مس ہو گئی؟ کہ دیکھو تم تو مسٹر تھے، تمہاری ٹر کیسے مس ہو گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے شیخ ہیں، ان کی خدمت میں گیا، رنگ چڑھ گیا۔ تو جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ استاد الشعراء تھے، شاعروں کے استاد تھے، بہت اچھے شاعر۔ کہنے لگے کہ میری بھی ملاقات کروا دو۔ ان کا کروا دوں گا۔ کہنے لگے شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میں صرف میں نوش ہی نہیں، میں بلا نوش ہوں، صرف شراب ہی نہیں پیتا، ٹکا کے پیتا ہوں، اور میں ناغہ نہیں کر سکتا، تو اگر میں جاؤں گا تو میں وہاں بھی پیوں گا۔ یہ شرط رکھی۔ تو مجذوب رحمۃ اللہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا، یہ حضرات تو بڑے حاذق طبیب تھے نا، تفقہ حاصل تھی دین کی، وہ سمجھتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو لے آؤ، مگر وہ یہاں آ کر خانقاہ پہ نہیں ٹھہریں گے، کیونکہ یہ پبلک پلیس ہے، جو آئے وہ اللہ کے لیے آئے اور نیک بن کے رہے۔ وہ میرے مہمان ہوں گے، میں ان کو اپنے گھر پہ ٹھہراؤں گا، اور چونکہ گھر پہ تو کافر بھی مہمان آ کے رہ سکتا ہے، تو بھئی گھر میں اس نے جو کرنا ہوگا وہ گھر کے کمرے میں کر لے گا۔ چنانچہ جگر مراد آبادی آ گئے، لیکن حضرت کی جو ملاقات تھی، سبحان اللہ، اس نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ ایک دو دعائیں بھی کروائیں اور پھر بغیر پیے گئے، فیصلہ کر لیا کہ میں آج کے بعد نہیں پیوں گا۔ اللہ کی شان کہ یہ جو عادی لوگ ہوتے ہیں نا شراب کے، تو ڈاکٹر لوگ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تم ٹیپر آف کرو اگر چھوڑنی ہے، زیادہ پیتے ہو تو ذرا کم کرو تاکہ جسم بھی عادی ہو جائے اور ریئیکشن زیادہ نہ ہو۔ انہوں نے یکدم ہی چھوڑ دی تو بیمار ہو گئے، بڑے چیک اپ کروائے، ڈاکٹر نے کہا کہ جی نہیں، آپ کو تو پینی پڑے گی اور پھر کچھ آہستہ آہستہ کر کے چھوڑنی پڑے گی۔ ان کا نہیں، جب چھوڑ دی تو چھوڑ دی، اب موت بھی آ گئی تو مجھے موت قبول ہے، موت بھی قبول ہے۔ چہرے پہ داڑھی آ گئی، نمازیں شروع ہو گئیں، شراب چھوٹ گئی۔ اب لوگ بڑے حیران، بڑا چرچا ہوا کہ بھائی وہ دیکھو جگر نے تو شراب چھوڑ دی۔ تو لوگ ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ تو شاعر نے، انہوں نے اپنے اوپر خود شعر بنا دیا، اپنے اوپر۔ کیا شعر بنایا؟ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ یہ شعر اپنے اوپر بنا دیا۔ اب لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، مگر کچھ عرصے کے بعد جگر مراد آبادی کی تو کیفیت ہی بدل گئی، روحانیت آ گئی، دین آ گیا، تقوی آ گیا، نور باطن آ گیا۔ تو اس وقت کسی نے ایک کویسچن پوچھا، اور پوچھنے والے نے بیوٹیفل کویسچن پوچھا۔ اس نے کہا کہ یہ کمال آپ کو کیسے ملا؟ یہ کمال آپ کو کیسے ملا؟ تو اس پر جگر مراد آبادی نے ایک شعر کہا کہ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ ہوتا تو اسی طرح ہے نا، دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے، پھر اللہ اس بندے کی محبت ساری مخلوق میں دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ چنانچہ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنی بات کو ذرا سمیٹنا چاہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔
قال یحییٰ بن معاذ، یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسقال خردلۃ من الحب احب الی من عبادت 70 سنۃ بلا حب، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رائی کے دانے جتنی عبادت محبت کے ساتھ کرنا بغیر محبت کے 70 سال کی عبادت سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو کاش ہم بھی کوئی زندگی کا ایسا دن گزار جائیں، کوئی لمحہ گزار جائیں کہ واقعی جس میں اللہ کی محبت دل میں بھر گئی ہو۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کبھی تو ہمیں بھی کوئی اللہ توفیق دے دے۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ ہمارے اکابر لمبا سجدہ کرتے تھے۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمانے لگے جب میں سجدے میں جاتا ہوں یوں لگتا ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ جب یہ محبت ہوتی ہے تو پھر 2 رکعت میں انسان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ انصری السقطی رحمت اللہ تعالی علیہ، سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تدعى الامم یوم القیامت بانبیائہا، قیامت کے دن ساری امتوں کو ان کے انبیاء کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ فیقال، کہا جائے گا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا امت موسیٰ، یا امت عیسیٰ، وَيُدْعَى الْمُحِبُّونَ، لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کو یہ کہہ کے پکارا جائے گا فیقال یا اولیاء اللہ۔ سبحان اللہ، کاش کہ اللہ رب العزت ہمارا بھی نام اس فہرست میں شامل فرما دے۔ کچھ تو کریں نا، محنت تو کریں نا، اس کے لیے محنت ہی نہ کی تو پھر ملے گا کیا؟ اس لیے داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، وَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى داؤد علیہ السلام، فرمایا یا داؤد ذکری للذاکرین، میرا ذکر میرے ذاکرین کے لیے، وجنتی للعابدین، اور میری جنت میرے عبادت گزاروں کے لیے، وزیارتی للمشتاقین، اور میرا دیدار میرے مشتاق لوگوں کے لیے، وَأَنَا خَاصَّةٌ لِّلْمُحِبِّينَ، اور میں صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاعر نے عجیب الفاظ میں بات کہی ہے، وَاللَّهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَوَسْوَاسِي، ہے میرے محبوب اللہ کی قسم، نہ سورج کبھی طلوع ہوتا ہے نہ سورج کبھی غروب ہوتا ہے، مگر میرے دھیان اور میرے خیال میں اے محبوب تو ہی تو ہوتا ہے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی۔ اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کے مجلس میں نہیں بیٹھا مگر اے محبوب میری زبان پہ تذکرے تو تیرے ہی ہوا کرتے ہیں۔ ولا ہممت بشرب الماء من عطش الا رأیت خیالا منک فی الکأس۔ اور اے محبوب اللہ کی قسم میں نے کبھی سخت پیاس کی حالت میں پانی کا پیالہ نہیں پیا
مگر اس پانی میں تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. ولا ذکرتک محزونا ولا تربا الا وحبک مقرون بانفاسی. ارے محبوب، میں نے کبھی تمہیں خوشی اور غم میں یاد نہیں کیا مگر اس حال میں کہ میرے سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے. کاش کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرماتے کہ ہم اللہ رب العزت کی ایسی محبت کے ساتھ زندگی گزار جاتے. پروردگار ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا